اللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي اللَّهُمَّ رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا نَّافِعًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما ابدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رب العزت جل جلالہ کی حمد اس کے پیارے حبیب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ میں ہدایت درود و سلام کے بعد ہم سب کے لیے عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے عمر بھر میں ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ ربیع الاول اور بالخصوص اس مبارک رات جو 12ویں شب ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس رات کو پانے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتیں مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ جو کچھ اس طرف ہے، اگر تھوڑا سا سامنے آ جائیں گے مجھے دیکھنے میں بات کرنے میں آسانی ہوگی، تو تھوڑا سا اس طرف سامنے کی طرف آ جائیں ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ متوجہ رہیے گا جو بات عرض کروں، تاکہ اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے جو آج کی رات کے حوالے سے مجھے بات عرض کرنی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پہلی بات یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے مشہور بات ہے کہ ساری کائنات کو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے تخلیق فرمایا ہے، اور خود ارشاد فرمایا کہ اے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو لولاک لما خلقت الافلاق، لولاک لما خلقت الدنیا، نہ ہی دنیا پیدا ہوتی نہ ہی آسمان پیدا ہوتا۔ تو آج اگر مجھے اور آپ کو وجود ملا ہے تو یہ عطا ہے، فیضان ہے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا۔ اگر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس کائنات میں جلوہ گر نہ ہوتے تو شاید نہ میلاد منانے والے میلاد منا رہے ہوتے، نہ اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہوتے، کوئی بھی نہ ہوتا۔ جب ظاہر ہے کہ یہ زمین ہی نہ ہوتی، آسمان، عرش و قلم، لوح و کرسی کچھ بھی نہ ہوتا، یہاں تک کہ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، فرمایا کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، میں کسی کو بتاتا ہی نہیں کہ میں پروردگار ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، کیونکہ جب تخلیق ہی نہیں ہے تو خالق کائنات کس کو بتائے گا کہ میں خالق ہوں؟ تو فرمایا کہ میں اپنا رب ہونا بھی کسی پہ ظاہر نہ کرتا۔ تو یہ خاص عطا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کوئی شخص مسلمان ہے یا نہیں ہے، ایمان والا ہے یا نہیں ہے، کلمہ گو ہے یا نہیں ہے، اس بات سے بہت آگے کی بات یہ ہے کہ وجود ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وجود ہے تو ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے۔ اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو شاید میرا اور آپ کو کوئی وجود بھی نہ ہوتا، شاید کیا بلکہ یقیناً میرا اور آپ کا وجود بھی نہ ہوتا۔ اور یہیں سے ہم بات کو اگر آگے جوڑیں تو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میثاق، وعدہ لیا نبیوں سے، کیا
وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب بھی عطا فرماؤں گا، نبوت بھی عطا فرماؤں گا، حکمت بھی عطا فرماؤں گا۔ آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم، جب تمہیں نبوت عطا کر دی گئی، کتاب و حکمت عطا کر دی گئی، اور پھر میرے محبوب علیہ السلام تمہارے سامنے آ جائیں، میں انہیں مبعوث کر دوں، تو رسول مصدق لما معکم، رسول مصدق لما معکم کہ آپ نے ان کی تصدیق بھی کرنی ہے۔ لتؤمنن به ولتنصرن، ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو جب نبوت عطا فرمائی ہے عالم ارواح میں، ابھی دنیا نہیں بنی ہے، عالم ارواح میں یہ اجلاس ہے، عالم ارواح میں یہ جلسہ ہے، جو کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں آمد پر، حضور کی دنیا میں تشریف آوری پہ کہاں لکھا ہے جلسہ کرنا، کہاں لکھا ہے آمد کا جشن منانا، کہاں لکھا ہے حضور کے فضائل بیان کرنا؟ ہم نے کہا کہ اگر سمجھنے والا تو اس بات کو سمجھ سکتا ہے، یہ دنیا، یہ کائنات، یہ سب بعد میں مارد وجود میں آئی ہے۔ اللہ نے محبوب کی آمد کا ذکر عالم ارواح میں، اس طبقے میں کہ جو انسانوں میں سب سے افضل ترین طبقہ ہے انبیاء کا، اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اس میں اپنے محبوب کا ذکر بیان فرمایا، اور نہ صرف ذکر بلکہ فرمایا کہ نبوت تمہیں دی جا رہی ہے، ایک شرط کے ساتھ ہے، ایک شرط کے ساتھ تمہیں نبوت دی جا رہی ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ اگر میرے محبوب تشریف لائیں تو تمہیں ان کی تصدیق کرنی ہوگی کہ واقعی یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور صرف تصدیق کرنے سے کام نہیں بنے گا۔ لتؤمنن بہ، ان پر ایمان بھی لانا ہوگا، ولتنصرن، اور ان کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ مجھے بتائیے، میں سمجھدار لوگوں سے مخاطب ہوں، مجھے بتائیے یہ کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے کسی نبی کی ظاہری حیات میں حضور کو مبعوث فرمایا؟ نہیں۔ حضرت آدم کے ہوتے ہوئے حضور جلوہ گر ہوئے لباس بشری کے ساتھ؟ نہیں ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آ جائیے، بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو کسی کے دور میں نہ آئے، لیکن یہ بتانا کیا مقصود تھا؟ فرمایا کہ ہر نبی جب اپنی قوم میں جائے گا تو وہ یہ کہے گا میں پیغام دینے والا ہوں، میں اللہ کی طرف سے کتاب اور حکمت لے کر آیا ہوں، نبوت لے کر آیا ہوں، لیکن ہم پر اس نبوت کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ ایک اور محبوب آنے والے ہیں کہ اگر وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں گے تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد بھی کریں گے، ان کی تصدیق بھی کریں گے۔ نہ صرف یہاں تک بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو باقاعدہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی تک ذکر فرما دیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جابر نے حضور سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ بتائیے اللہ نے سب سے پہلے کسے تخلیق فرمایا، کسے پیدا فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا تھا ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اللہ نے، اے جابر، اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو یاد رکھیے گا حضور کی اصل نور ہے، حضور اصل وجود کے اعتبار سے کیا ہے بولیے؟ نور ہے، لیکن چونکہ نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ لباس بشری میں تشریف لائے، لہذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لباس بشری میں تشریف لائیں۔ اور وجہ کیا ہے لباس بشری میں بھیجنے کی؟ کہ اگر کوئی فرشتہ آ کر مجھ سے اور آپ سے ہم کلام ہو تو شاید میں اور آپ اس کی دعوت قبول نہیں کریں گے، کیونکہ جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، انسان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، اسی لیے وہ لباس بشری میں تشریف لاتے ہیں۔ حقیقت محمدیہ نور ہے، اور جو ظاہراً ایک لباس ہمارے سامنے موجود ہے وہ لباس بشری میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں۔ نہ کوئی حضور کی بشریت کا انکار کرتا ہے، نہ کوئی حضور کی نورانیت کا انکار کرتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ نبی کو بشر نہیں مانتے ہیں، نور مانتے ہیں۔ ہم نے کہا بھئی ہم تو بشر بھی مانتے ہیں، نور بھی مانتے ہیں۔ کہیے کہ جناب حضور کے دندان مبارک سے خون نکلنا یہ بشریت کی علامت ہے، تو خون کا نہ نکلنا یہ کیا ہوگا؟ نور کی علامت ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا پینا بشری تقاضا ہوگا، تو حضور کا ایک عرصے تک نہ کھانا پینا یہ کس چیز کا تقاضا ہوگا بولیے؟ نورانیت کا تقاضا ہوگا۔ تو تمام واقعات موجود ہیں، میں اس بحث میں نہیں جا رہا، میں کوئی ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نبی تشریف لائے، نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بشر ہو اور مرد ہو، کوئی عورت نبی نہیں ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کے سلسلے کو مکمل فرما دیا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آنے والا، بولیے آواز سے بولیے، نہیں ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے وعدہ فرمایا کہ جب میں تمہیں نبوت عطا کروں، کتاب و حکمت دوں، اور اس کے بعد جب میرے محبوب تشریف لائیں تو تمہیں ان کی تصدیق بھی کرنی ہے، مصدقن تصدیق بھی کرنی ہے تمہیں، اور اس کے بعد ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فقط ہمارے امام نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، سردار انبیاء ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سب کو نبوت ملی ہے تو حضور کے صدقے عطا کی گئی ہے۔ اگر حضور کو جلوہ، حضور کا جلوہ نہ ہوتا تو کوئی اور نبی اس کائنات میں جلوہ گر نہ ہوتا۔ لہٰذا ہر نبی نے اپنے دور میں، حضرت آدم علیہ السلام کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام جنہیں نبوت عطا کی گئی تھی انہیں بلایا اور فرمایا کہ جو نور میری پشت میں منتقل ہوا تھا اب وہ نور تمہاری پیشانی کے اندر مجھے نظر آتا ہے، یاد رکھنا، اس نور کا اہتمام کرنا، اس نور کا خیال رکھنا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ اندھیرے کمرے میں جاتے تھے اندھیرا کمرہ روشن ہو جاتا تھا۔ یہ کیا تھا؟ نور مصطفیٰ کی برکت تھی۔ وہ نور منتقل ہوتا 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 یہاں تک کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے والد محترم کی پیشانی میں پہنچا، اور اس پر بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ حضور کے دادا حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی تھی، اللہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو میں ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا۔ جس حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو قربان کیا تھا، تو یا اللہ اگر میرے 10 بیٹے ہوتے ہیں تو میں ایک بیٹا تیری بارگاہ میں تیری راہ میں قربان کروں گا۔ آپ نے منت مانی، اللہ نے 10 بیٹے عطا فرما دیے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ آپ خوش نہیں ہیں آج کی رات؟ خوشیوں کا اظہار نہیں اور آپ کے چہروں سے ہیں، یہ تو خوشی کا موقع ہے، محبت کا موقع ہے، تو اس پہ تو آپ کے چہرے کشادہ ہونے چاہیے، چہروں پہ خوشی ہونی چاہیے۔ اور ذکر عام طور پر ان ہستیوں کا نہیں کیا جاتا ڈائریکٹ ولادت کے واقعات پہ، لیکن اب چونکہ میں چاہتا ہوں کہ ان ہستیوں کے بھی کوئی ذکر ہو جائے، کبھی انشاءاللہ موضوع بنا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مکمل آباء و اجداد کا انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ یاد رکھیے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے آباء و اجداد، یعنی آپ کے والد، ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، یہاں تک کہ اختتام تک جائیے، اور آپ کی والدہ، پھر ان کی والدہ، ان کی والدہ، ان کی والدہ۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پاک پشتوں میں اور پاک رحموں میں منتقل کیا ہے۔ میری نسل سے، ہمارے آباء و اجداد میں کبھی کوئی بت پرست اور ناپاک شخص نہیں ہوا، سارے پاک طیب و طاہر، حضور کا سارا نسب پاک صاف اور طیب و طاہر۔ اسی لیے بعض اوقات بعض لوگ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم پہ اعتراض کر جاتے ہیں، اور قرآن پاک نے لِأَبِيهِ آزَرَ کے الفاظ بیان فرمائے۔ آزر یہ حضور کا، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے جو بت پرست ہو گئے تھے۔ آپ کے والد محترم کا نام تارخ یا تارخ بیان کیا گیا، تالف را اور خا، وہ آپ کے والد محترم تھے، وہ مواحد تھے، مسلمان تھے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ وہ چلتا چلتا سلسلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے ہوئے، ایک حضرت اسماعیل، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کے صاحبزادے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر وہ سلسلہ آگے چل جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام۔ بنی اسرائیل میں جتنے نبی آئے ہیں وہ سب حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد سے آئے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جتنے نبی آئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں، اور بنو اسماعیل میں فقط میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسماعیل میں اور قریش میں جس نبی کو مبعوث فرمایا وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل کی اولاد سے فقط ایک ہی نبی پیدا فرمایا، اور وہ ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب کعبے کی تعمیر آپ نے کر لی ہے، پہلے پارے کا 15 نمبر کو آپ پڑھیں گے تو کعبے کی تعمیر کا سلسلہ ہے، کعبے کی تعمیر ہو گئی یہاں تک کہ آپ نے دعا مانگی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں امن والا بنا دیا. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہاں پہ طرح طرح کے پھل ہوں. اور جو گئے ہیں عمرہ کرنے حج کرنے انہیں اندازہ ہوگا کہ مکے میں اور مدینے میں کسی طرح کے پھل موجود ہوتے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک پھل اور تر و تازہ. یعنی وہ پھل جو پاکستان میں کھائیں تو ان کا ذائقہ، ان کا سائز، ان کی لذت عجیب ہے، اور وہاں پہ کھائیں تو اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ بالکل الگ ہے. اللہ کے نبی کی دعا ہے نا، اور وہ نبی بھی وہ کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے مقام خلت پہ فائز فرمایا. خلیل اللہ، بولیے کون؟ خلیل اللہ. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ماہ میں تماشا لب بام ابھی. اگر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستان پیدا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی یہاں پھل آ جائیں، شہر امن والا ہو جائے. اور پھر دعا کرتے کرتے ربنا وبعث فیہم، اے ہمارے رب ان میں ایک ایسے رسول کو مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتی کا، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمت، انہیں حکمت سکھائے، ویزکیہم، اور ان کو صاف اور ستھرا کر دے، پاکیزہ کر دے. جب یہ ساری دعائیں کی نا تو یہ بھی دعا کی یا اللہ وہ جو نبی تشریف لائیں گے انہیں میری نسل میں سے پیدا فرما دے. ساری دعائیں ہو گئی نا، میری نسل سے پیدا فرما دے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ہم آپ کو تمام لوگوں کا للناس امامہ، تمام انسانوں کا امام بنا دیں گے. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ابو البشر ہے، تمام انسانوں کے باپ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ ابو الانبیاء ہے. آپ تمام انبیاء کے والد محترم ہیں، چاہے وہ بنی اسرائیل میں تشریف لائیں یا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں. جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. تو لہٰذا وہ نور منتقل ہوتا یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں آیا، حضور کے دادا جان. اور آپ کی شان بڑی بلند و بالا ہے، بہت نیک پرہیزگار مواحد شخص ہے یہ. اور آپ کا یہ معاملہ تھا حاجیوں کی خدمت گزاری کرنا، اور حاجیوں کے لیے آپ جو ہے وہ بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب. ویسے ان کا جو نام ہے وہ شیبۃ الحمد بیان کیا گیا، لیکن لقب جو عبد المطلب ہو گیا تو مشہور اسی نام سے ہو گیا. آپ کی شان یہ ہے کہ نور احمد آپ کی پیشانی میں چمکتا تھا، نور مصطفیٰ آپ کی پیشانی میں چمکتا تھا. اور حضرت عبد المطلب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کثیر اولاد عطا فرمائے. 10 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے. اب جب 10 بیٹوں کا معاملہ ہوا تو آپ نے اپنے وعدے کے مطابق کہا کہ میں ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. اب سب بیٹوں کے نام ڈالے گئے. جب قرآن دادی میں پرچہ نکالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام آ گیا. حضرت بولیے، آواز سے بولیے نا، حضرت عبداللہ کا نام آ گیا. جب حضرت عبداللہ کا نام آیا حضور کے والد محترم کا، تو آپ انہیں لے کر چلے ذبح کرنے کے لیے. منت تھی نا اللہ کی بارگاہ میں، منت مانی تھی، ذبح کرنے کے لیے چلے تو قریش کے لوگ آ گئے. کہا کہ اتنا خوبصورت حسین چہرے والا نوجوان، اس کی جگہ کسی اور کو ذبح کر دیا جائے. کہا کہ چلے دوبارہ قرآن دادی کرتے ہیں. دوبارہ کیا؟ دوبارہ انہی کا نام. تیسری مرتبہ قرآن دادی، تیسری مرتبہ عبداللہ کا نام، تینوں مرتبہ یہ ہوا. پھر پوچھا گیا کیا کیا جائے؟ کہا کہ اب یوں کیا جائے کہ ایک پرچی ان کے نام کی رکھی جائے اور ایک پرچی ساتھ میں اونٹوں کی رکھی جائے. 10 اونٹ لکھے پرچی پر، وہ ڈالی، ادھر حضرت عبداللہ کا نام ڈالا گیا. پرچی اٹھوائی گئی، پھر حضرت عبداللہ کا نام آیا. کہا اب کیا جائے؟ کہا 10 اونٹ بڑھاتے چلے جائیں، یہاں تک کہ 100 اونٹوں پر جب پہنچے تو آپ کے نام کے آگے جب 100 اونٹ آئے تو پھر قرآن دادی جو نکلی وہ اونٹوں کے نام پہ نکلی. تو وہاں کے لوگوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ حضرت عبداللہ کو رہنے دیا جائے، ان کی جگہ 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا جائے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا تعارف کروایا کرتے تھے. اور آپ کو اگر سیرت کی کتابیں پڑھنے کا موقع ملے تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تعارف اپنے دادا کے نام سے بہت دفعہ کروایا. مجھے جانتے ہو میرا دادا کون تھا؟ میں فلاں کا پوتا ہوں. حضرت عبد المطلب کا نام حضور ذکر فرماتے تھے. اور فرمایا کہ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. کیا مطلب؟ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. اور آپ دیکھیے کہ ظاہر ہے کہ جب حضور کے والد ہو اتنا بڑا مقام ہو
تو 8 10 سے 20 اونٹوں پہ بات تھوڑی ٹلے گی. ظاہر ہے کہ پھر 100 اونٹ ذبح کرنے تھے. اور یہی 100 اونٹ ایک تو یہاں ہو گئے نا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ حجۃ الوداع کے لیے یا حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو وہاں بھی حضور اپنے ساتھ 100 اونٹ لے کے گئے تھے, اور وہ حضرت علی لے کر آئے تھے 100 اونٹ. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نحر فرمائے تھے. کتنے اونٹ؟ آواز سے بولیے. 63 اونٹ حضور نے اپنے ہاتھ سے نحر فرمائے تھے. نحر کرنا, اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا, اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے. نحر فرمائے تھے. باقی جو اونٹ بچے تھے حضرت علی کو کہا تھا آپ ان کو نحر کر دیجئے. یہ بھی اشارہ تھا کہ حضور جانتے تھے کہ میری عمر 63 برس ہوگی, تو ہر برس کے اعتبار سے ایک ایک اونٹ کا وہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کی قربانی کی, اس کو نحر کیا. اب سیرت میرے ذہن میں اتنی آتی چلی جا رہی ہے کہ میں کہاں سے سمیٹوں اور کہاں لے کر آؤں, اور کہاں سے میں گزرتا ہوا یہاں تک آ جاؤں. تو حضرت عبد المطلب, آپ چاہتے تھے کہ آپ کے بیٹے کا نکاح کسی اچھے گھر میں ہو, تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس گھر, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے لیے جس گھر کا انتخاب کیا گیا وہ وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, نہایت شریف اور پاک باز گھر بھی خاندان بھی پسند کیا گیا. اب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چونکہ نور تھا تو وہاں پہ سابقہ آسمانی کتابوں کی جاننے والی کچھ خواتین موجود تھی جو چاہتی تھی کہ وہ نکاح حضرت عبداللہ سے کرے, کیونکہ پیشانی میں نور چمکتا تھا. حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا, اور جب اگلے دن آپ اپنے گھر سے باہر نکلے تو جو عورت آپ سے نکاح کی طلبگار تھی اس نے کہا کہ اے عبداللہ کیا آپ کا نکاح ہو گیا؟ تو کہا جی میرا نکاح ہو گیا. کہنے لگی ہائے میری قسمت, جس نور کی میں متمنی تھی وہ نور آج آپ کی پیشانی سے کہیں اور منتقل ہو گیا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نور کو پاک پشتوں میں رکھا ہے اور پاک ارحام میں اللہ نے منتقل فرمایا. حضور کے آبا و اجداد میں کوئی فاسق, کوئی فاجر, کوئی گنہگار, کوئی زانی, کوئی ناپاک, کوئی کافر نہیں ہوا. حضور کے سارے آبا بھی موحد اور مسلمان تھے, حضور کی ساری امہات بھی موحد اور مسلمان تھی. یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے. دین فطرت میں تھے سب کے سب, اور حضرت عبد المطلب بھی یہ دین فطرت میں تھے, دین ابراہیمی پر تھے. لہٰذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا معاملہ جب ہوتا ہے, آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے والد محترم تشریف لے گئے تھے تو انتقال ہو گیا ان کا, اور مدینہ منورہ کے قریب جو ہے وہ ان کی تدفین عمل میں آئی. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شکم میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں. اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آمنہ آئی ہیں شکم میں, اور آپ کی پیدائش کا وقت قریب ہے. آپ دیکھیے نا کہ والد محترم کا سایہ اٹھ جانا, اور آپ کے القابات میں در یتیم لکھا گیا ہے. در یتیم, در کہتے ہیں موتی کو, در کیسے کہتے ہیں بولیے؟ ہاں, فقط یتیم نہیں بلکہ در یتیم. اور انشاءاللہ میں آگے اس کی وضاحت میں کرتا ہوں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. میں اس آیت کی وضاحت انشاءاللہ آگے کرتا ہوں. آپ کا لقب در یتیم ہوا. اب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور کی پیدائش کا وقت قریب آیا. آپ سب سمجھدار لوگ ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت کا بچے کو اپنے شکم میں رکھنا ظاہر ہے کہ آسان معاملہ نہیں ہوتا, تکلیف کے معاملات دیگر چیزیں. لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی بھی قسم کا اپنے شکم میں بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا, کیونکہ حضور دوسروں کا بوجھ دور کرنے آئے ہیں, خود کسی پہ بوجھ بننے کے لیے تشریف نہیں لائے. کہتے ہیں کوئی بوجھ نہیں, کوئی تکلیف کا احساس نہیں, کوئی پریشانی نہیں. یہاں تک کہ کہتی ہیں کہ جب ولادت کا وقت ہوا اللہ تبارک و تعالی نے یوں مہربانی فرمائی کہ کچھ خوبصورت ہستیاں میرے سامنے آئیں, اور ولادت کا معاملہ جب ہوا کہتی ہیں کہ میرے جسم سے ایک ایسا نور نکلا کہ میرا گھر روشن ہو گیا, میرا حجرہ روشن ہو گیا. یہاں تک کہ روشنی اتنی بڑی کہ میں مدینہ منورہ, میں مکہ مکرمہ میں موجود ہوں, اور میں نے مکے میں رہتے ہوئے شام کے محلات کا نظارہ کر لیا. مکے میں رہتے ہوئے شام کے محلات کا, اب ملک شام کہاں اور مکہ مکرمہ کہاں, لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خاص کرم نوازی تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت آپ کی نظروں کے سامنے جو نور ظاہر فرمایا. کوئی عورت کیا اس وقت اپنے ہوش میں ہوتی ہے, اپنے حواس میں ہوتی ہے, لیکن سبحان اللہ یہ نبی کی والدہ محترمہ ہے,
یہ نبی کی والدہ محترمہ ہیں تو نکلنے والا بھی نور، آنے والا بھی نور، جو ظاہر ہوا وہ بھی نور، اور جہاں تک نظر آئے وہ سب کا سب نور ہی نور تھا۔ اور فقط یہ ہی واقعہ نہیں ہوا، حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ شریف میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ جھکا حضرت عبداللہ کے حجرے کی طرف، کعبہ جھکا حضرت عبداللہ کے حجرے کی طرف۔ اب آپ دیکھیے کہ کوئی اگر درخت ہو وہ جھک جائے سمجھ میں آتا ہے، کوئی ٹہنی ہو جھک جائے سمجھ میں آتا ہے، کعبہ ایک پتھروں کی عمارت، وہ کیسے جھکا؟ اگر جھکا تھا تو بھی سیدھا کیسے ہوا؟ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ وہ جھکا، اور جیسے جھکا مجھے آنے والے قاصد نے خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پوتا عطا فرمایا۔ میرے امام نے لکھا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ بتوں کا اوندھے منہ گر جانا، کعبے میں بتوں کا اوندھے منہ گر جانا، یہ بھی علامت تھی اس بات کی کہ بتوں کو پاک کرنے والا پیدا ہو گیا۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ یہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت کے معاملات ہیں۔ اور میں آپ کو عرض کروں، حضور کی ولادت کے وقت یعنی وہ سال جو تھا، اس سے پہلے عرب میں قحط سالی تھی، خشک سالی تھی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی تھی، جانور بھوکے مر رہے تھے۔ جب وہ نور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم میں منتقل ہوا، کہا جاتا ہے وہ سال اتنی زیادہ آبیاری ہوئی، اتنی زیادہ فصل ہوئی، اتنی زیادہ بارشیں ہوئی کہ کہتے ہیں کہ جانور اتنے زیادہ فربہ ہو گئے، ان میں گوشت اور دودھ اتنا زیادہ ہو گیا، کہا جاتا ہے کہ پہلے وہ عسرت کا تنگی کا سال تھا، لیکن اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب لوگوں پر ایسی مہربانی فرمائی کہ سب کی فصلیں بھی بہت زیادہ ہو گئی، بارشیں بھی بہت زیادہ ہوئی، یہاں تک کہ جانور بھی فربہ ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ اپنے دودھ، خون اور گوشت کی زیادتی کی وجہ سے کہیں پھٹ جائیں گے، ایسے صحت مند ہو گئے۔ یہ سب کا سب صدقہ تھا ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا کعبے کو گرانے کے لیے، سورہ فیل پورا واقعہ موجود ہے، آپ پڑھ لیجئے گا۔ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں کعبے کو گراؤں گا، اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا، اور جب اس کے ہاتھیوں کے لشکر کو چلانے والے لوگ آگے پہنچے تو حضرت عبد المطلب کے اونٹ موجود تھے، انہوں نے اونٹوں کو لیا لے کر اپنے ساتھ چلے گئے، اور مکے کے قریب پہاڑ کے قریب جا کے رک گئے۔ حضرت عبد المطلب کو علم ہوا، آپ ان کے پاس گئے۔ حضرت عبد المطلب کے چہرے کا جلال، ہیبت، یہ حضور کی ولادت سے 55 دن پہلے کا واقعہ ہے، 55 ڈیز، 55 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت عبد المطلب وہاں پہنچے تو وہ جو شخص تھا ابرہہ بادشاہ، اس نے بنایا تھا اپنی جگہ پر ایک کعبہ، کہا تھا لوگ حج کرنے یہاں پہ نہیں بلکہ وہاں پر آئیں۔ تو قریش ایک شخص گیا، اسے جا کر اس جگہ پہ پخانہ کر دیا، اور کہا اس جگہ پر آئیں گے، اس جگہ پہ ہم پخانہ کرتے ہیں، کیوں آئیں یہاں پر ہم؟ اللہ کا گھر ہے جہاں پہ حج کیا جائے گا، اللہ کا گھر ہے جہاں پہ جس کی زیارت کی جائے گی۔ در موحد لوگ تو موجود تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے اس وقت بھی، اور کعبے کا تو عزت اور کعبے کا ادب و احترام تو ہمیشہ سے رہا ہے۔ تو یہ شخص جب واپس پلٹا ہے تو ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، اور آنے کے بعد کہا کہ میں اس جگہ کو تہس نہس کر دوں گا۔ حضرت عبد المطلب کے اونٹ اس کے پاس قبضے میں آ گئے، حضرت عبد المطلب پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ابرہہ کو جب دیکھا، ابرہہ مرعوب ہو گیا، کہنے لگا جی جناب کیسے آنا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لوگ ہمارے اونٹ لے کر کے آ گئے ہیں، ذرا اونٹ ہمیں واپسی کر دیجیے۔ اس نے کہا کہ اے شخص، تمہارے چہرے کی وجاہت اور تمہارے چہرے کا نور دیکھ کر میں تو تم سے یہ تقاضا سمجھتا تھا کہ تم مجھ سے یہ تقاضا کرو گے، میں تم سے اس بات کا متمنی تھا کہ تم مجھ سے تقاضا کرو گے کہ میں کعبے پر حملہ کرنا اس کا ارادہ ترک کر دوں اور اپنے ہاتھیوں کو واپس لے کے چلا جاؤں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ یہ میرا معاملہ تو ہے ہی نہیں، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں، اونٹ مجھے دے دیجئے، اس گھر کا مالک اپنے گھر کی حفاظت خود ہی فرما لے گا، میرا کام یہ ہے، میرے اونٹ ہیں مجھے واپس کر دیجئے۔ کعبے کا معاملہ کیا ہے؟ کعبے کا مالک وہ اپنے گھر کی حفاظت خود ہی فرما لے گا۔ یہ ہے توکل اللہ کی ذات پر، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین محکم کہ لڑ تو نہیں سکتے اب ان سے، اب نہیں لڑ سکتے تو ٹھیک ہے، ہم اپنا کام کریں، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائے گا۔
ظاہر ہے کہ اس وقت ایک طاقت اور فوج وغیرہ کا معاملہ نہیں تھا، غربت کا معاملہ تھا، بہت ساری چیزیں تھی. تو آپ اونٹوں کو لے کر واپس آ گئے اور آپ چلے گئے پہاڑ پر، کوہ صفا پر. وہاں جا کر آپ نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں اور دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ ہم تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے، اے میرے مولا تو جانتے ہیں ہم کمزور ناتواں ہیں، یا اللہ تو مدد فرما، اپنے گھر کی خود حفاظت فرما. کہا جاتا ہے جب صبح ابرہا نے ہاتھیوں کو روانہ کیا، ہاتھی آگے نہیں بڑھتے تھے، آگے نہیں بڑھ رہے تھے، زبردستی ہاتھیوں کو زنجیریں ڈالیں گے، کھینچا گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کا لشکر بھیج دیا. ابابیل ایک پرندہ، ایک چونچ کے اندر کنکر ہے، 2 پنجوں کے اندر کنکر ہے. کہا جاتا ہے کہ ہر شخص پہ جو ہاتھی پہ سوار تھا اس کے سر میں کنکر لگتا تھا، جسم کو پھاڑتا ہوا نیچے چلا جاتا تھا. ہر ہاتھی کے سونڈ پر اس کے سر پہ کنکر لگتا تھا اور ایک باریک کنکر جسم کو پھاڑتا ہوا چلا جاتا تھا. لشکر تباہ و برباد ہو گیا اور ابرہا واپس پلٹ گیا. اللہ تبارک و تعالی اس پورے واقعے کو بیان فرمایا، الم ترا. اگر عربی اسلوب جاننے والے میرے دوست موجود ہوتے تو بڑا لطف لیتے اس جملے کا. قرآن پاک میں جا بجا الم ترا کے الفاظ ہیں. اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ شاید میں آپ کو نہ سمجھا پاؤں، کوشش میری ہے میں سمجھا دوں آپ کو. قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پہ اللہ تبارک و تعالی جب سابقہ یعنی حضور کی ولادت سے قبل کے واقعے جب بیان فرماتا ہے نا، فرماتا ہے الم ترا، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا تھا ہم نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ اے محبوب کیا آپ کو یاد نہیں ہم نے یہ کیا تھا؟ یعنی اگر میں آپ سے اردو اسلوب میں بات کروں تو میں کہوں گا یاد ہے وہ بات آپ کو؟ آپ نے دیکھا نہیں تھا وہ جو ہوا تھا معاملہ؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ مطلب یہ کہ جب واقعہ ہو رہا تھا آپ موجود تو تھے. آپ سمجھے ہیں تو سبحان اللہ کہیے. الم ترا، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا تھا؟ یرا ترا کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، دیکھنا، دیکھنے کے معنی میں ہوتا ہے. اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا؟ کیا نہ دیکھا؟ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا تھا؟ آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ کو یاد نہیں ہے؟ اور پھر پوری تفصیل آگے، الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، پوری پھر تفصیل اللہ تبارک و تعالی نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہاں سے پورا واقعہ. اور فرمایا کہ ہم نے انہیں ایک کعصف معقول، عقل یاکلو کھانے کے معاملے میں، یعنی جس طریقے سے ایک چارہ اور بھوسا جانور کھا جاتے ہیں، ہم نے اس پورے لشکر کا ایسا حشر نشر کر دیا، مثل گھاس پھوس کے انہیں ہم نے تتر بتر کر دیا کہ ان کا نام تک لینے والا نہ تھا. تو یہ سب کیا ہے؟ حضور کی آمد سے قبل معجزات ہیں. یعنی کچھ معجزات جو ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، لیکن کچھ خرق عادات ایسی باتیں ہیں کہ جو عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں. ان میں ایک واقعہ یہ بھی ہے، اور کہا جاتا ہے شیخ محقق نے لکھا ہے اس بات کو، فرماتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے بندہ کسی بڑے واقعے سے پہلے کسی بات کو بیان کرتا ہے، پیش خیمہ، تمہید یا سرنامہ کلام، کہتے ہیں کہ حضور کی آمد سے قبل جو واقعہ ہوا تھا نا، یہ سرنامہ تھا حضور کی دنیا میں تشریف آوری کا. یہ سرنامہ کلام تھا، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ اب کوئی بھی اس گھر پہ حملہ نہیں کر سکے گا، اب کوئی بھی اس گھر کو ختم نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس گھر کی حفاظت کرنے والا کائنات میں آنے والا ہے، دنیا میں آنے والا ہے، اس کو ہم پیدا کرنے والے ہیں. ایک یہ واقعہ ہوا. اور میں نے آپ کو دوسری بات عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر کے اندر ایسی برکت رکھی کہ جانور فربا ہو گئے. اور پھر اس سے بڑھ کے آگے ولادت کے قریب جس طرح ولادت کے دن قریب آتے چلے جا رہے ہیں، واقعات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ جب ولادت کا وقت تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کا جب وقت تھا، لباس بشری کے ساتھ حضور تشریف لا رہے ہیں، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضرت عبداللہ کے گھر پہ آپ کی ولادت کا معاملہ ہے، تو کہا گیا حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ استقبال کیا جائے. وہ استقبال کیا ہے؟ کہا کہ 3 جھنڈے لے کے جائیے، ایک بیت المقدس پر، ایک کعبۃ اللہ شریف پر، اور تیسرا جھنڈا حضرت عبداللہ کے گھر پہ لگا دیا جائے. 3 جھنڈے لگا دیے گئے، یعنی 3 مقام تھے نا. قبلہ اول اس وقت تو قبلہ وہی تھا نا، بیت المقدس، وہاں پہ جھنڈا لگا دیا گیا، اور کعبۃ اللہ شریف کو بھی قبلہ بننا تھا، یہاں بھی لگا دیا گیا. اور جو مرکز تھا کہ جس نے ان دونوں جگہوں کو قبلہ بنانا تھا، وہ ذات مصطفیٰ تھی، وہ گھر تھا جہاں جھنڈے لگانے کا حکم جو ہے وہ دے دیا گیا. آج بھی اگر مسجد پہ جھنڈے لگائے جاتے ہیں
آج بھی اگر گھروں پہ جھنڈے لگائے جاتے ہیں تو یہ اشارہ اسی طرف ہوتا ہے کہ جبریل امین نے اللہ کے حکم سے جھنڈے لگائے تھے، انہوں نے جس مقصد کے لیے لگائے وہ مقصد وہ جانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے ازلی وہ جانے، ہم اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے حضور کی آمد پر اپنے گھر پہ جھنڈے لگا رہے ہوتے ہیں۔ آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ نے نور علی نور فرما دی حجرے کو، اس بقعے کو، اور پھر کہا جاتا ہے کہ شاہ ایران کا جو محل تھا، اچھا بغداد جا کر میں نے عراق میں اس محل کو دیکھا ہے، آج بھی وہ جو کنگرے تھے، یعنی وہ جو چھوٹے مینار چھوٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آج بھی ٹیڑھے اور ٹوٹے ہوئے نظر آتے ہیں وہاں پر۔ کسریٰ کا جو محل تھا وہ آج بھی ٹیڑھا ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے۔ 14 کنگرے گرے، بہت سارے کنگرے اسے بنے ہوئے، 14 کیوں گرے؟ سیرت رسول عربی میں اس بات کو لکھا گیا ہے کہ 14 حکمرانوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہاں کی بادشاہت عطا فرما دی تھی۔ یہ اشارہ تھا اس طرح کہ 14 بادشاہ گزریں گے، اس کا مسلمانوں کی وہاں پہ حکومت آ جائے گی، اور پھر مسلمان ایران پر حکومت کریں گے، عراق پر حکومت کریں گے۔ تو یہ بہت سارے اشارے تھے۔ بعض اوقات علماء ان باتوں کو بیان نہیں کرتے اور سمپل واقعات بیان کرتے کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ ایک عوام کا ایک جوش و خروش ہوتا ہے، واقعات سنے ذرا نعرے لگے اس کے اندر، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سیرت کے ان پہلوؤں سے بھی آپ آشنا ہو کہ حضور کی ولادت کے وقت کیا کیا عجائبات اور غرائبات ہوئے۔ اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت کا معاملہ ہے، ولادت کی جو خاص شب ہے، حضور کی جب ولادت ہوئی ہے تو سیرت نگار میں لکھا ہے کہ 1000 سال سے ایران کے اندر ایک آتش کدہ جو روشن ہے، 1000 سال سے اس کی آگ نہیں بجھی، 1000 سال سے روشن ہے وہ، اور آتش پرستوں نے اس آگ کو کبھی بجھنے نہیں دیا، لیکن جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے اچانک آگ بجھ جاتی ہے۔ یہ بھی ایسا واقعہ تھا، ولادت ہو رہی ہے مکہ مکرمہ میں اور آتش کدہ کہاں بجھ رہا ہے؟ بولیے ایران میں بجھ رہا ہے۔ یہ اشارہ تھا اس طرف کہ اب آتش پرستوں کا بھی معاملہ ختم ہو گیا ہے، دین محمدی کو پھیلانے کے لیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات پہ جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے دریائے صابا کا اچانک خشک ہو جانا، دریا بہہ رہا ہے خشک ہو گیا، دوسرے دریا کے ایک دم سے جاری ہو جانا، یہ سب کے سب معاملات وہ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد کے وقت ہوئے تھے۔ ہم قصیدہ برد شریف جو پڑھتے ہیں بچے وغیرہ، تو ان میں حفیظ جالندری کے وہ اشعار جو پڑھے جاتے ہیں کہ ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، سلام ہو اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی۔ تو یہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت کے وہ عجائب و غرائبات تھے کہ کہا جاتا ہے کہ کائنات میں نہ وہ وقت دوبارہ آیا ہے اس سے پہلے اور نہ ہی دوبارہ آئے گا، کیونکہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری ایک ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، ایک ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ ہم اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے، اس جشن کو منانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کو روشن کیا۔ یہاں تک کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ستارے اتنے نیچے آ گئے، اتنے نیچے آ گئے، اتنے نیچے آ گئے، مجھے گمان ہوا کہ ستارے میرے گھر کے اندر آ کے گر جائیں گے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اعلیٰ حضرت ایسے نہیں لکھ دیا یہ، تو وہ ستارے بھی بھیگ لینے کے لیے آ رہے تھے۔ اب میں آپ کو ایک اور روایت سناؤں۔ حضور کا لقب ہے رحمت للعالمین۔ کہیے نا کیا لقب ہے؟ بولیے، آواز سے بولیے، رحمت للعالمین۔ یہ حضور کے 2 اوصاف سب سے بلند و بالا ہے، 2 اوصاف، ایک رحمت للعالمین اور ایک خاتم النبیین۔ یہ 2 اوصاف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بلند اور سب سے بڑے اوصاف ہیں۔ اب جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا معاملہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔ شیطان جس دن سے ملعون ہوا تھا نا، لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈالا جا رہا تھا، تو کہا جاتا ہے کہ اس کو صبح و شام دلے لگائے جاتے تھے، آگ کے کوڑے مارے جاتے تھے اس شیطان کو، ابلیس کو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو پیدا فرمایا تو سب پر رحمت جب ہوئی، سب پہ رحمت ہوئی، تو اتنی کثیر رحمت تھی، اتنی کثیر رحمت تھی کہ ابلیس ملعون نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا، یا اللہ جب اپنے محبوب کو پیدا کر رہے ہیں مجھ پر بھی مہربانی کر۔ تو کہا جاتا ہے صبح شام جو کوڑے مارے جاتے تھے، کہا گیا کہ ان کوڑوں کو مارنا اسے ختم کر دیا گیا۔
تو جب شیطان کو اتنا حصہ مل گیا تو مسلمان کو کتنا حصہ ملے گا؟ ایک اور بات، ابو لہب مسلمان نہیں ہوئے، حضور کے چچا تھے. حضور کے چچاؤں میں سے 2 مسلمان ہوئے، ایک حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب ابو طالب کے ایمان میں اختلاف ہے، مجھ سے بات نہیں کرتے، اس پر ہم سکوت کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں. سب کے جو ہے آراء مختلف ہے، لیکن 2 پر اتفاق ہے. حضرت عباس حضور کے چچا، یہ غزوہ بدر کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور دوسرے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مکہ مکرمہ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن قبل اسلام قبول کیا تھا. تو یہ دونوں چچا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مسلمان ہوئے. ابو لہب یہ بھی حضور کا چچا تھا، اور بغض میں، عناد میں حضور کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوا تھا. لیکن جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو ابو لہب نے وہ الفاظ کہے جو قرآن پاک نے بیان کیے. ابو لہب نے حضور کے لیے کہتے، اللہ تبارک و تعالی ابو لہب کے لیے وہ الفاظ کہے، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب ہلاک ہو جائے، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. تبت یدا، یدن کہتے ہیں ہاتھ کو، تبت یدا ابی لہب و تب، تو اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ برباد ہو جائے. تو اس سے کہا کہ حضور کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو، تو دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی تھی. وہ پھر الگ سیرت کا واقعہ ہے. لیکن جب حضور کی ولادت ہوئی ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ان کی ایک خادمہ کنیز سویبہ، لوگ صوبیہ پڑھتے ہیں اس کو، صوبیہ کوئی نام نہیں ہوتا، سویبہ یہ نام ہے. یہ آئی اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا، انہوں نے حضور کو دودھ بھی پلایا نا، حضرت سویبہ نے حضور کو دودھ بھی پلایا. حضرت ام ایمن یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ردائی والدہ بھی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ یہ بھی حضور کی ردائی والدہ ہیں. تو حضرت سویبہ نے یہ خبر سنائی جا کر ابو لہب کو، اور کہا کہ آپ کے بھائی کے گھر پہ بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ کا بھتیجا ہوا ہے ماشاءاللہ. کہا کس نے کہا عبداللہ کا بیٹا ہوا ہے. کہا اچھا، جا تو آزاد ہے، جا تو آزاد ہے، میں تو آزاد کیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی حدیث مبارکہ کہتے ہیں کہ ابو لہب کا انتقال ہوا، مر گیا. مرنے کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا. امام بخاری نے روایت نقل فرمائی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ رہا. کہا تم سے بچھڑنے کے بعد، تمہارے جانے کے بعد، تم لوگوں سے دور ہو جانے کے بعد مجھے کوئی خیر نہیں ملی. آگ کا طوق مجھ پر لازم کر دیا گیا، میں آگ میں جلتا ہوں. لیکن پیر کا دن، یہ 2 انگلیاں جن سے میں نے اشارہ کیا تھا، 2 انگلیاں جن سے میں نے اشارہ کیا تھا، جا آزاد ہے تو. کہا کہ ان 2 انگلیوں کو مجھے چوسنے کا حکم دیا جاتا ہے. جب میں 2 انگلیاں اپنے منہ میں رکھتا ہوں تو مجھے عذاب میں کمی محسوس ہوتی ہے. یہ حضرت عباس حضور کے چچا بیان فرما رہے ہیں اپنے بھائی کے حوالے سے. امام بخاری اس قول کو نقل فرما رہے ہیں. شیخ محقق نے بڑی پیاری توجہ بیان فرمائی. فرماتے ہیں کہ ابو لہب نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد پر نبی سمجھ کے نہیں، اپنے بھتیجے کی خوشی میں، جملہ سمجھیے گا، بھتیجے کی خوشی میں، نبی کی خوشی میں نہیں، بھتیجے کی خوشی میں اشارہ کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 2 انگلیوں اور اس عمل کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف فرمائی. تو کہا کہ جو مسلمان بطور نبی کے، یعنی حضور کو اپنا نبی تصور کرتے ہوئے، اپنا آقا و مولا تصور کرتے ہوئے، خالق کائنات نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے جو ہمیں وجود عطا فرمایا، اس احسان کے شکریہ میں اگر وہ حضور کی آمد اور میلاد کی خوشی منائے گا، جب کافر پر اتنی مہربانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مومن کو کتنے بڑے انعام سے نوازے گا، کتنے بڑے انعام سے نوازے گا. اور پھر آخری بات سمیٹتے ہوئے بات کو، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس کائنات میں جلوہ گری ہوئی. حضور تشریف فرما ہوئے، حضور کی خبر ہر دور میں رہی، ہر دور میں رہی. ایک بادشاہ گزرا ہے حضور کی ولادت سے 1000 سال قبل، طبہ حمیری اول. طبہ حمیری نام ہے، اسلام کے 2 تھے تو اس کو اول کہا جاتا ہے. حضور کی ولادت سے 1000 سال قبل وہ بادشاہ گزرا. اس بادشاہ کے ساتھ اس کا لشکر موجود ہے اور وہ شہر فتح کرتے جا رہے ہیں، شہر فتح کرتے ہیں، شہر فتح کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اور سارا معاملہ یہاں تک کہ پہنچ گیا مکہ مکرمہ. حضور کی ولادت سے 1000 سال قبل کی بات ہے یہ. مکہ مکرمہ پہنچے تو اس نے ارادہ کیا کہ اس شہر کو بھی تہس نہس کر دیا جائے. جیسے اس نے کہا، یہاں تک کہ جیسے اس نے ارادہ کیا، اچانک بادشاہ بیمار ہو گیا. اور ایسا بیمار ہوا کہ لگتا تھا کہ اب اس کی جان چلی جائے گی. علاج ہوتا رہا، کچھ افاقہ ہی نہیں ہو رہا.
یہاں تک کہ ایک صاحب نظر شخص نے کہا کہ بادشاہ تو نے کوئی برا ارادہ کیا ہے؟ کہا میں نے کیا، میں تو ہر شہر کو برباد کرتے ہوئے آیا ہوں، تو اس شہر کو بھی تباہ کرنے کا ارادہ ہے میرا؟ اس نے کہا نہیں، اس شہر کو تو تباہ نہیں کر سکتا، اس شہر میں اللہ کا گھر ہے، لوگ آ کر اللہ کے نبیوں نے بھی یہاں حج کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے یہاں پر آتے ہیں۔ اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا کہ بس اپنے دل سے برا خیال نکال دو اور اس شہر کے ادب اور تعظیم کے بارے میں کچھ اہتمام کرو۔ تو کہا جاتا ہے کہ کعبے پہ جو پہلا غلاف چڑھایا تھا اسی بادشاہ نے چڑھایا تھا، مشہور روایت کے مطابق جو لکھا گیا کتابوں میں، پہلا غلاف جو چڑھایا کعبے پہ اسی نے چڑھایا، اس کے بعد پھر کعبے پر غلاف ہمیشہ موجود رہا۔ تو بادشاہ وہاں سے نکلا، آگے بڑھتے 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 یہاں تک کہ وہ بادشاہ اپنے لشکریوں کے ساتھ، درباریوں کے ساتھ اور جو پوری ٹیم تھی ان کے ساتھ پہنچا اس مقام پہ جہاں پہ آج مدینہ منورہ موجود ہے۔ کھجور کے درخت، بڑی بڑی چیزیں، تو جو آسمانی کتابوں کی جاننے والے لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے بادشاہ کو کہا یہاں پہ قیام کیجئے۔ بادشاہ نے کہا آب و ہوا تو بڑی اچھی ہے، چلو قیام کرتے ہیں یہاں پر۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے قیام کیجئے۔ قیام کرنے کے بعد جب بادشاہ یہاں سے جانے لگا تو وہ جو علماء تھے کتابوں کی جاننے والے، انہوں نے کہا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم یہیں موجود رہیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ اصل میں ہم نے جو آسمانی کتابوں میں ذکر پڑھا ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، تو وہ نبی اسی جگہ پہ تشریف لائیں گے، اس نبی کی آمد کا مقام یہی ہے، ہجرت کر کے یہاں پر آئیں گے، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں سے جانے پہ مجبور نہ کریں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو تم مجھے اس بارے میں بتاؤ۔ بٹھایا، سمجھایا، بتایا، ساری تفصیل سننے کے بعد بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اب میں تمہارے لیے یہاں پہ گھر بنواتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے ان کے لیے باقاعدہ 100 گھر بنوائے اور جو ان میں سب سے بڑے عالم تھے ان کو ایک پرچہ لکھ کے دیا، ایک لیٹر لکھ کے دیا، اور جس میں یہ تھا کہ میں آپ اللہ کے آخری نبی ہیں جیسا کہ مجھے بتایا گیا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، رسول بنایا جیسا کہ آسمانی کتابوں میں لکھا اور ہمارے نبیوں نے ہمیں بتایا ہے، لہذا میں سب سے اول آپ پر ایمان لانے والا ہوں، لہذا میرا ایمان قبول کیجئے، اللہ نے چاہا تو قیامت میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ یہ لیٹر لکھنے کے بعد سب سے بڑے عالم کے حوالے کیا اور سب کے سامنے تاکید کی کہ یہ لیٹر اگر آپ کی زندگی میں حضور تشریف فرما ہو تو آپ اپنے ہاتھ سے انہیں دیجیے گا، ورنہ نسل در نسل بڑھاتے رہیے گا یہاں تک کہ جب حضور تشریف لائیں تو میرا یہ خط پہنچنا چاہیے۔ اب آپ سے میں ایک بات پوچھتا ہوں، بتائیے گا ذرا، 1000 سال قبل کی یہ بات ہے، 100 سال قبل کی، 1000 سال قبل کی بات ہے یہ، وہ خط بھی محفوظ رہا، لفافہ بھی محفوظ رہا، تحریر بھی محفوظ رہی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب ایک اخلاص سے لکھا ہوا خط محفوظ رہ سکتا ہے، اخلاص للہیت سے لکھا ہوا ایک لیٹر محفوظ رہ سکتا ہے، تو جو مسلمان حضور کی سیرت کو اپنی زندگی میں ڈھال لے گا اور وہ قبر میں چلا جائے گا، تو جب خط محفوظ رہتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ بھی قبر میں محفوظ رہے گا، قبر کے اندر محفوظ رہے گا وہ۔ اور ایسے نظارے ہم نے دیکھے ہیں کہ 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال بھی گزر جاتے ہیں، لیکن جب قبریں کھلتی ہیں ایسا لگتا ہے گویا کہ آج ہی موجود ہے۔ صاحب دلال الخیرات شیخ ابو عبداللہ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا یوم وصال یکم ربیع الاول ہے، یکم ربیع الاول آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ کے معاملے میں یہ کہ 55 سال بعد مراکش کے اندر پانی آیا، قبریں دھس گئیں، آپ کے جسم کو جب نکالا جانے لگا تو کہا جاتا ہے کہ آپ کا جسم ویسی تر و تازہ تھا 55 سال بعد جیسے اس دن تھا جس دن آپ کو قبر میں رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ ایک شخص نے آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ ویسے شرعاً جائز نہیں ہے یہ کہ قبر اگر خدا نخواستہ کھل جائے یا قبر کے اندر خدا نخواستہ پانی چلا جائے، قبر دھنس جائے، تو حکم یہی ہے کہ بس دائیں بائیں سے اس کی مرمت کر دی جائے۔ میت کو باہر نکالنا یا یہ سب کرنا یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ہمیں شرعاً اجازت نہیں ہے، لیکن وہاں ہوں گے کوئی عالم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے چہرے پہ ہاتھ رکھا، چہرے پہ انگلی رکھ کے دبایا، تو جس طرح زندہ انسان کے جسم پہ اگر انگلی رکھ کے دبایا جائے تو کیا ہوتا ہے، خون وہاں سے کچھ دیر کے لیے ہٹ جاتا ہے اور جگہ سفید ہو جاتی ہے، اور جب ہاتھ دوبارہ ہٹایا جائے تو خون کی روانی کی وجہ سے جگہ دوبارہ سرخ ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں ہم نے چہرے کو دبایا تو وہاں سے چہرہ سفید ہو گیا، جب انگلی ہٹائی تو چہرہ دوبارہ سرخ ہو گیا۔ اللہ نے وہ حیات انہیں عطا فرمائی تھی جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب امتی اتنے بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ زندہ ہے
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسی شان عطا فرمائی ہوگی. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. لہٰذا اب یہ خط چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، یہاں تک کہ حضور تشریف فرما ہوئے مکہ مکرمہ میں. 40 سال اعلان نبوت سے قبل حضور نے زندگی گزاری. 13 سال اعلان نبوت کے بعد اب حضور نے سفر فرمایا مدینہ منورہ کی طرف. حضور کے استقبال ہو رہے ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں حضور کا، بولیے تیاریاں ہو رہی ہیں. اور میں آپ کو اگر بصد احترام ایک بات پوچھوں آپ سے، ماشاء اللہ میں نعت خواں آتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، تو کبھی آپ نے سنا کہ آیا مائک پکڑا اور ایسے شروع ہو گیا؟ ظاہر ہے کہ پہلے نعت لکھی جاتی ہے، اس کی ایک طرز بنائی جاتی ہے، اس کی استائی انترا کس سر میں ہوگا، کس لہجے میں ہوگا، کتنی آواز اٹھائی جائے گی، کتنی آواز بٹھائی جائے گی. نعت خوانوں کو زیادہ پتہ ہے، مجھے تو نہیں پتہ کس کالے پہ پڑھنا ہے، آواز کہاں تک اٹھانی ہے، کہاں گرانی ہے، ردھم کیا ہوگا، سوز میں ہے کہ ساز میں ہے، سولو کلام ہے، چلت کلام ہے. یہ نعت خوانوں کو پتہ ہوتا ہے، مجھے تو نہیں پتہ ان سب چیزوں کا. لیکن کیا ہے کہ یہ سارے سر اور طرز اور لہجہ اور لحن بنانے کے بعد پھر نعت خواں پڑھتا ہے، پریکٹس بھی کرتا ہے، پھر آنے کے بعد یہاں پہ مائک پہ آ کے پڑھتا ہے. مجھے بتائیے گا بچیوں نے جو طلع البدر علینا کی صدائیں لگائی تھی، کیا وہ ایسی لگا دی گئی تھی؟ پہلے کوئی لکھا ہوگا، کوئی اہتمام کیا ہوگا، ان چھوٹی بچیوں کو ایک آواز ملا کر طرز کے ساتھ پڑھنا سکھایا ہوگا، پھر ایک ردم پہ دف بجانا سکھایا گیا ہوگا، اور اس کے بعد جب پوری تیاری ہو گئی ہوگی تو پھر لوگ انتظار کرتے تھے حضور کب تشریف لا رہے. حضور جیسی تشریف لائیں گے، جیسی حضور تشریف لائیں گے پھر پڑھنا شروع کیجیے گا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. تو حضور جیسی تشریف لائیں گے آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے. تو کہیں تیاری تو کی ہوگی، کہیں لہجے تو بنائے ہوگے، کہیں طرز تو بنائی ہوگی، کہیں آواز کو میچ بھی کیا گیا ہوگا، پھر اچھی آواز والی بچیوں کو تلاش کیا گیا ہوگا ایک ردھم میں، ایک انداز میں. کیونکہ اگر ردھم نہ ہو پڑھنے میں، ایک آواز کہیں جا رہی، ایک آواز کہیں جا رہی ہو، تو یاد رکھیے گا پھر پڑھنے کا مزہ اور لطف نہیں آتا. ایک ساتھ پڑھ لیں گے ماشاءاللہ بچیاں، اور پھر کہہ رہے ہیں طلع البدر علینا، آج ہم پہ ایک چاند طلوع ہو گیا ہے. من ثنیات الوداع، ان گھاٹیوں سے، اس جگہ سے، ان گھاٹیوں سے، پہاڑوں کے درمیان سے، ان درختوں کے درمیان سے ایک چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے. وجب الشکر علینا، ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں. ما دعا للہ داعی، جو اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے، ہم اس انعام پر اللہ کا شکر ادا کریں. تو وہ شکر ادا کر رہی ہیں، پڑھتی چلی جا رہی ہیں. لیکن یہاں پہ ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس اونٹنی پر سوار ہیں، قصبہ اونٹنی پر سوار ہیں، وہ اونٹنی، اس کا مزاج یہ ہے کہ حضور جب تک اس اونٹنی کو رکنے کا نہیں کہتے وہ رکتی نہیں ہے. اس اونٹنی کو جب تک حضور روکتے نہیں ہیں وہ رکتی نہیں، چلتی چلی جاتی ہے، چلتی چلی جاتی ہے، چلتی چلی جاتی ہے. یہاں تک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، حضور کا استقبال ہوا، تو بعض لوگوں نے اونٹنی کو وہاڑ پکڑ کے اپنے گھروں کی طرف لے جانے کی کوشش کی. حضور نے فرمایا اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ جانتی ہے اس نے کہاں جانا ہے. آواز بڑی کم آئی ہے آپ کی، مجھے مزہ نہیں آیا. فرمایا اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ جانتی ہے اسے کہاں جانا ہے. اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ جانتی اسے کہاں جانا ہے. اونٹنی چلتی رہی، چلتی رہی، چلتی رہی، چلتی رہی، یہاں تک کہ اونٹنی جا کر ایک مکان کے سامنے بیٹھ گئی. مکان کے سامنے جیسی بیٹھی تو مکان کے سامنے جو مکین تھے وہاں پہ وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، میزبان رسول. حضور نے ان کو دیکھا، فرمایا جاؤ ابو ایوب ہمارے بھائی کا خط ہمارے پاس لے کر آؤ. انہوں نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ وہ خط تھا میرے آبا و اجداد میں چلتا ہوا آ رہا ہے وغیرہ 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 وغیرہ. حضور نے فرمایا کہ وہ خط، بلکہ میں تو ایک بات اور یہاں پہ عرض کرتا چلوں، بات آ گئی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ حضور جس جانور پہ سوار ہو گئے اسے اتنا علم ہو گیا کہ کہاں جا کے رکنا ہے، اس کا اتنا علم ہے کہ وہ اپنے مقام کو جانتی ہے. تو بتائیے حضور کے علم کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا. شفا شریف پہ اسی اونٹنی کے بارے میں ایک اور روایت سنا دوں، اجازت ہے؟ ٹائم 10 بجے کا تھا، ہمارا 1 منٹ رہ گیا آخر، بلکہ 10 بج گئے. سبحان اللہ، عجیب روایت ہے وہ. جب میں نے پڑھا تو میری عقل دنگ رہ گئی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوقات کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا. لیکن اللہ اکبر، یہاں جب میں اس روایت کو پڑھتا ہوں تو شفا شریف میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا اس بات کو. فرماتے ہیں کہ حضور جس سواری پہ سوار ہوتے تھے
تو وہ سواری چلتی رہتی تھی یہاں تک کہ حضور اگر کوئی درخت سامنے آ جائے، کوئی پہاڑ آ جائے، کوئی پتھر آ جائے، حضور اسے دائیں بائیں کر دیں تو کر دیں، ورنہ وہ چلتی رہتی تھی سیدھی۔ کہتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سواری پہ سوار ہے۔ بڑی غور سے اس بات کو سنیے گا، بہت توجہ سے، بہت پیاری روایت ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہے اس پر، سواری پہ، اور تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضور نے اپنی آنکھوں کو بند فرما لیا، حضور نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، جیسے ہوتے ہیں سواری میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بندہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، بشرطے کہ خود ڈرائیو نہ کر رہا ہو، کوئی اور چلا رہا ہو، ورنہ تو ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند ہو جائیں گی پھر۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو بند فرمایا۔ اب سواری چلتی چلی جا رہی ہے، اب حضور نے دائیں بائیں مڑنے کا حکم تو نہیں دیا، سامنے ایک درخت آ گیا، قاضی یاد نہیں کر، سامنے ایک درخت آ گیا۔ اب سواری داری اتنا تو جانور جانتا ہے کہ مجھے دائیں یا بائیں ہو جانا چاہیے، لیکن چونکہ حضور کا حکم نہیں تھا دائیں بائیں ہونے کا، سواری سیدھی چلتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ درخت قریب آتا جا رہا ہے، سواری چلتی جا رہی ہے، درخت قریب۔ اب درخت بالکل جیسے قریب ہوا، اس سے قبل کہ چہرہ درخت پہ لگتا، درخت دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، درخت دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، سواری گزر کے درخت دوبارہ اپنی جگہ پہ مل گیا۔ ہر شے جانتی ہے یہ اللہ کے رسول ہے، ہر شے جانتی ہے یہ اللہ کے رسول ہیں۔ میں چاند کی، سورج کی، درختوں کی، پتھروں کی، سنگریزوں کی بات کروں، چھوڑ دیجیے ان سب چیزوں کو۔ یہاں تو اونٹ بھی آ کر حضور کے کان میں فریاد کرتا ہے، چڑیاں بھی آ کر حضور سے فریاد کرتی ہیں، ہرنی بھی آ کر حضور سے فریاد کرتی ہے۔ کیا سب جانتے ہیں کہ یہی حاجت روا ہے اور اللہ کی عطا سے مشکل کو چاہیں؟ جب جانوروں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ حضور ان کی داد رسی فرمائیں گے، تو اگر بندہ مومن حضور کو اپنے دل سے پکارے، اگر سچے دل سے ہم درود پڑھیں، اشکبار آنکھوں سے حضور کو پکاریں، دل سے یاد کریں، تو یاد رکھیے گا نہ مٹا پائے گی ہمیں دنیا، ایسی مضبوط تر پناہ ہمیں ہے، وہ ہماری نگاہ میں نہ صحیح، ہم تو سرکار کی نگاہ میں۔ تو یہ یاد رکھیے گا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور مقام اتنا بلند و بالا۔ اور اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط پیش کیا، حضور نے اس خط کو قبول کیا۔ کہا جاتا ہے کہ چند دن یا چند ماہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہی تشریف فرما رہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ حضور جو پہلی منزل ہے اس پہ قیام فرمائیں اور ہم لوگ نیچے موجود رہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، دیکھیے گا کہ اگر میں یہاں پر موجود ہوں، اوپر خواتین باپردہ موجود ہیں، تو جب مکان بدلتا ہے حکم بدل جاتا ہے۔ میں نے کیا عرض کیا بولیے؟ مکان بدلتا ہے تو حکم بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ نیچے یہاں پہ مسجد میں قرآن پاک موجود ہے، لیکن اگر کوئی شخص موجود ہے تو ہم کیا کہیں کہ نیچے قرآن موجود ہے، آپ وہ چھت پہ کیوں چڑھ گئے؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا؟ کیوں؟ مکان بدلے گا، احکام بدل جائیں گے۔ فلیٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، 4 5 فلیٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایک نیچے قرآن پاک موجود، اوپر موجود، لیکن جب مکان بدلے گا تو حکم بدل جائے گا بالکل۔ ایسا ہی ہے نا، شرعی مسئلہ یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کہا، یا رسول اللہ آپ اوپر کے حصے میں شفٹ ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں نیچے ہوں تاکہ لوگ آنے جانے والوں کے لیے آسانی رہے، ملاقات کا سلسلہ وقت بے وقت آپ کو زحمت نہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نچلی منزل پہ قیام فرمایا۔ سیرت نگاروں نے عجیب بات لکھی ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری اور آپ کی زوجہ پوری رات اپنے اوپر کے حصے میں کونے میں دیوار سے لگ کے بیٹھے رہے، کہیں ایسا نہ ہم یوں چلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور نیچے تشریف فرما ہے تو اوپر کے مقام سے ہمارا گزرنا ہو جائے۔ میں کہتا ہوں صحابہ اتنے ادب و احترام والے، حالانکہ اس فضا کا حکم الگ ہو گیا، مکان بدلا، جگہ بدلی، حکم الگ ہو گیا، لیکن آپ دیکھیے ادب و احترام کا معاملہ اتنا زبردست۔ تو آج اگر ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر، تو یاد رکھیے گا یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنا ہے جو اللہ نے ہم پر نازل فرمائی ہے۔ اور پھر ایک بات اور، تاکہ بات اور واضح ہو جائے، کوئی بات تشنا رہ نہ جائے، کہتے ہیں کیا ہر سال حضور کی ولادت ہوتی ہے جو ہر سال مناتے ہیں؟ بھئی جب جس رات حضور تشریف لائے تھے وہ رات رحمتوں والی تھی، برکتوں والی تھی، ٹھیک ہے، رحمتیں بھی ہوں گے، برکت۔ کیا ہر سال حضور کی آمد کی رات رحمت اترتی ہے، برکت اترتی ہے جو ہر سال مناتے ہو؟ ہم نے کہا بھئی چھوڑیے ان باتوں کو، قرآن سے بات کریں، جھگڑا ختم، عقلی دلیل چھوڑیں، قرآن سے بات کریں۔ وہ یہ بتائیے ہر سال ماہ رمضان کی 27ویں شب کو شب قدر منائی جاتی نہیں منائی جاتی؟ بابا جو مناتا ہے بتا دیں،
تو سرور لا دے مجھے معلوم ہو شب قدر کیا قرآن ہر سال نازل ہوتا ہے؟ جواب دیجئے، قرآن ہر سال نازل ہوتا ہے؟ قرآن تو ایک ہی مرتبہ نازل ہوا، انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ سارا قرآن نازل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرما دیا۔ ایک رات نزول قرآن کی رات کو اللہ نے شب قدر، اور وہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے، 1000 مہینوں سے افضل وہ رات ہے۔ ہر سال قرآن نازل نہیں ہوتا، لیکن جب وہ رات آتی ہے نا رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن نازل نہیں ہوتا ہر سال، قرآن کا نزول ہو چکا، لیکن ہر سال بولیے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن اللہ نے نازل فرمایا، رحمتیں بھی اللہ نے نازل فرمائی، تو نزول قرآن کا معاملہ مکمل ہو چکا، لیکن رحمتیں ہر سال نازل ہوتی رہتی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا حضور کی تشریف آوری تو ایک مرتبہ ہے، لیکن رحمتیں ہر سال نازل ہوتی ہیں، ہر اس رات کو نازل ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے ہمارے بزرگوں نے سلسلہ ہمیں دیا کہ پوری رات آپ درود پاک پڑھیں، ذکر کریں، محفل کریں، لیکن خاص جو صبح بہانہ کا وقت ہے، جو غالباً 5:19 20 تقریباً صبح کے وقت ہے کل، تو یہ جو خاص وقت ہے، کہا جاتا ہے علامہ قادری شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور کی ولادت دن میں ہوئی ہے کہ رات میں ہوئی ہے؟ حضور کی ولادت دن میں ہوئی ہے یا رات میں ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا اصل میں دن چاہتا تھا مجھے یہ سعادت مل جائے کہ میں رات سے افضل ہو جاؤں، اور رات چاہتی تھی مجھے یہ سعادت مل جائے کہ میں دن سے افضل ہو جاؤں۔ بہت سارے دن افضل ہیں، بہت سارے راتیں افضل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کی دنیا میں آمد کو ایسے وقت کے لیے متعین اور منتہا فرمایا کہ جب رات جا رہی ہے اور دن آ رہا ہے، دونوں اوقات مل گئے، اللہ نے دن کو بھی برکت دے دی، رات کو بھی برکت عطا فرما دی۔ صبح صادق کا وقت ہے، یہ صبح صادق کا وقت ہے، دن اور رات دونوں کو اللہ نے برکت عطا فرما دی، تو رات بھی برکت والی ہے اور بولیے دن بھی برکت والا۔ اور آخری بات، بڑی دلچسپ بات، یہ عید میلاد النبی کہاں سے آ گیا؟ عیدیں تو 2 ہوتی ہیں، تیسری کہاں سے آ گئی؟ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، تیسری عید کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہم نے کہا بھائی اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے جی، اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ 2 عیدیں، تیسری کا تصور ہی نہیں ہے۔ حالانکہ آپ غور کیجئے کہ الجمعۃ یوم العید حدیث میں آ گیا، آپ تیسری عید کی بات کرتے ہیں، سال میں جتنے جمعے آتے ہیں ہر جمعہ عید کے دن ہو جاتا ہے۔ اچھا جمعہ عید کے دن کیوں ہے؟ جمعہ عید کے دن کیوں ہے؟ حدیث شریف میں آیا، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کو عید کے دن بنایا گیا اس لیے کہ اسی میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی اور اسی میں آپ کا وصال ہوا۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی عید دنیا میں جلوہ گری، دنیا میں آمد، یہ کیا ہے؟ عید کا دن ہے، ہر جمعے ہم عید کے دن مناتے ہیں۔ اب یہ بات بھی یہاں سے ختم ہو گئی کہ 12 یوم وصال بھی ہے، یوم ولادت بھی ہے، تو پھر خوشی کیوں مناتے ہو؟ ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے غم کو باقی نہیں رکھا، لیکن آپ کی ولادت کی خوشی کو باقی رکھا ہے، ولادت کی خوشی کو باقی رکھا ہے، اور غم وہ منائے جن کے مر گئے، میرے نبی تو زندہ ہے، حضور تو حیات ہے، ہم حیات النبی کے قائل ہیں۔ تیسری بات، اہم ترین بات، سوگ 3 دن کا ہوتا ہے، بیوی کے لیے 4 ماہ 10 دن کا ہے، باقی سب کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سوگ 3 دن منائیں گے، 3 دن کے بعد کوئی سوگ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ہے، جمعے کا دن ہے، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، آیت نازل ہوگی الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ ایک یہودی کھڑا تھا، حضرت ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی مفسر قرآن، اس شخص نے کہا کہ جو آیت آج آپ کو ملی ہے نا، اگر یہ آیت ہمیں مل جاتی ہم آج کے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ کیا کرتے بولیے؟ آواز سے بولیے نا، آخری بات تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آج کے دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت ابن عباس نے اس کو دیکھا، سمجھ گیا کہ مسلمان تو ہے نہیں، فرمایا کہ تم عید کا دن بناتے، اللہ نے جس دن یہ آیت ہمیں دی ہے وہ ہمارے لیے ایک نہیں بلکہ 2 عیدوں کا دن ہے۔ آج جمعے کا دن بھی ہے، یوم عرفہ بھی ہے، حاجیوں کے لیے عید کا دن بھی ہے اور جمعے کا دن عید کا دن بھی ہے۔ تو وہاں پہ بات ختم ہو گئی، اور میں تو آج بڑی سعادت سے یہ اعلان کرتا ہوں، خوشی کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس سال ہمیں دگنی عید عطا فرما دی ہے۔ شب جمعہ بھی آ گئی، کل جمعے کا دن بھی آ گیا، عید میلاد النبی بھی آ گئی، یعنی ہفتہ وار عید بھی ہمیں مل گئی
اور عیدوں کی عید بھی اللہ نے ہمیں اسی دن عطا فرما دی. تو خوشیوں کا اظہار کیجیے شریعت کے دائرے میں رہ کر. لنگر پھینکیے مت, ادب سے کھلائیے لوگوں کو. محفل میلاد کیجیے, اللہ جو توفیق آپ کو عطا فرمائے جتنی استطاعت ہے. اور یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے, ہم نے آج تک نہیں دیکھا, کوئی 22-24 سال مجھے ہو گئے محافل میں آتے جاتے, بچپن میں تو جاتے تھے, جب سے اسٹیج پر ہم آئے کوئی 22-24 سال میں ہم نے نہیں دیکھا کبھی کہ کسی نے حضور کے میلاد کی محفل کی ہو, اس نے کوئی 8-5,000 10,000 روپے لگائے ہوں اور وہ کہے جناب میں کنگال ہو گیا, میں فقیر ہو گیا, میں مسکین ہو گیا. کیوں؟ میں نے میلاد پہ 5-8 ہزار روپے خرچ کیے تھے تو لہذا میں تو قرض دار ہو گیا, محتاج ہو گیا, عیال دار ہو گیا, اب میں میلاد نہیں کروں گا. آج تک میں نے کبھی یہ بات نہ سنی ہے نہ دیکھی ہے. ہم نے تو یہ دیکھا ہے اگر کسی نے اس سال 5 لگائے ہیں, اگلے سال اللہ اسے 10 لگانے کی توفیق عطا فرماتا ہے. کسی نے 20 لگائے ہیں وہ 40 لگا رہا ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ لاکھ کوئی معاملات ہوتے رہیں, صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا, لیکن شریعت کے دائرے میں. میلاد فرض واجب نہیں, عمل مستحب ہے. عمل مستحب ہے, عمل مستحب ہے. اچھی نیت سے بندہ کرے گا, اللہ بھی راضی ہوگا, اس کے رسول بھی راضی ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے میلاد کے حوالے سے بھی 2-3 باتیں. خواتین کا میلاد ہونا چاہیے, بالکل ہو, کوئی منع نہیں ہے, لیکن شرط کیا ہے, ان کی آواز ایک کمرے تک محدود رہے, یا کہیں پہ اگر وہ موجود ہیں تو خواتین جتنی تعداد میں وہیں تک ان کی آواز محدود رہے. یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ خواتین نعت پڑھتی ہیں یا عالمات بیان کرتی ہیں اور ساؤنڈ لگا ہوتا ہے بڑے بڑے اسپیکر, اب تو خیر کچھ کمی ہوگی, ورنہ پہلے بڑے بڑے بھونپو ہارن لگے ہوئے ہوتے تھے. یعنی اگر ناگن چرنگی بھی کوئی میلاد ہے تو انڈا موڑ تک پوری آواز جانی چاہیے, وہاں سے پاور ہاؤس تک, وہاں سے سقیتن, وہاں سے سراب گوڑ, تمام کا تمام گناہ نام اعمال میں آتا چلا جائے, تمام گناہ, کوئی ثواب کا معاملہ نہیں ہے اس میں. عورت کی آواز عورتیں چھپانے کی ہے, ہاں اتنی آواز کہ جہاں خواتین موجود ہیں ان تک آواز رہے, اور مائک کا بہت کم استعمال ہو, نمبر 1. نمبر 2, ایک بیماری ہمارے یہاں ایک اور آ گئی ہے کہ اب وہ خواتین لائیو چلانا شروع کر دیا انہوں نے. جس کا موبائل ہے ٹھک کیا, فیس بک لائیو چل رہا ہے, یہ نعت خواں عالمات, اور اگر وہ نہیں بھی چلاتی تو جو گھر کی محفل میں کوئی نہ کوئی وہ لائیو چلا دیتا ہے. ساری خواتین کی بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے. یہ بھی کوئی ثواب کا کام نہیں ہے, یہ بھی کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. تو لہذا اس اعتبار سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. خواتین کا میلاد ہو مگر خواتین کی حد تک کی آواز کو محدود ہونا چاہیے, اور مرد و عورت اس میں کسی بھی قسم کی کوئی مس گیدرنگ نہ ہو. بعض اوقات شادی ہال وغیرہ میں یا بڑے بینکٹ وغیرہ کے اندر میلاد کی محفل ہوتی ہے, خواتین کے لیے باپردہ اہتمام ہے تو الگ بات ہے, لیکن اگر ایک بالکل سب لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ثواب نہیں بلکہ الٹا گناہ کا معاملہ ہو جائے گا. تو جو ہم نے کام کرنا ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہ کے کرنا ہے. باقی کل کا دن ہے جمعے کا دن, 1:10 پہ جمعے کی جماعت ہے, آپ تشریف لائیے, جمعے کی نماز ادا کیجیے. ویسے تو صبح 12 کی محفل میں فجر میں تشریف لائیے, 4 بجے انشاءاللہ محفل کا آغاز ہوگا, 5:20 تک انشاءاللہ ہم یہ جاری رکھیں گے, اور پھر انشاءاللہ 5:40 پہ فجر کی جماعت ہے. انشاءاللہ نماز کے بعد جو احباب روزہ نہیں رکھ رہے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ ناشتے کا بھی اہتمام ہوگا. اور اس سلسلے کی ہماری آخری محفل کل بعد نماز عشاء جمعے میں تشریف لائیے, 2:30 بجے انشاءاللہ جلوس ہے جو انشاءاللہ یہاں سے ہوتا ہوا مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا نماز عصر میں انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگا. اور انشاءاللہ کل بعد نماز عشاء اس سلسلے کی ہماری آخری محفل ہے. بھرپور تعداد میں آپ بھی تشریف لائیے, خواتین بھی تشریف لائیں. انشاءاللہ کل ہمارا موضوع ہوگا, بتا دوں ابھی سے, چلے بتا دیتا ہوں, امت پر نبی کے حقوق. یہ ہمارا موضوع ہوگا کل کا. بہت اس پر تیاری میں نے کی ہے کہ ایک امتی پر نبی کے کیا کیا حقوق ہے, کس کس اعتبار سے نبی کے ساتھ, حضور کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے. اس موضوع پہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل میں گفتگو کروں گا, اور یہ وقت ہمارا ہوگا انشاءاللہ 10 سے 10:15 انشاءاللہ ہم صلاۃ والسلام اور دعا پر اس محفل کو مکمل کریں گے. کل انشاءاللہ آپ سب کے لیے کثیر لنگر کا بھی اہتمام ہے. چونکہ اس سلسلے کی کل آخری محفل ہوگی تو ایک میسیج اور ایک پیغام کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس محفل کو مکمل کریں گے. تو آپ تمام احباب کل عشاء کی نماز یہیں ادا فرمائیے, خواتین بھی تشریف لائیں, باپردہ شرکت کریں. اور انشاءاللہ کل ہمارے سراخا عبید رضا قادری ہوں گے, آج ابو طلحہ تشریف لائے تھے, کل انشاءاللہ عبید رضا قادری ہوں گے. 8 سے 9 بجے تک انشاءاللہ وہ نعت خوانی کریں گے. 9 بجے کے بعد انشاءاللہ ہمارا بیان شروع ہوگا, اور 10 بجے کے قریب انشاءاللہ ہم دعا اور صلاۃ والسلام پر اپنی اس محفل کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. ورنہ تو پوری رات بھی چلتی رہے, عمر گزر جائے, محفلیں تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی. لہذا وقت کا اعلان اس لیے ہم کر دیتے تاکہ وقت کے اندر رہتے ہوئے تمام معاملات کو کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کی رات کی اور کل کے دن کی برکتیں عطا فرمائے, آمین. گفتگو میں کوئی غلطی یا سبقت لسانی ہوئی ہو اللہ
اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.